لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والوں، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے اس طرح جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ ناظرین کرام، ہم اور آپ ماہ رمضان مبارک بولتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے اصل معنی کی طرف چلتے ہیں کہ اس کے اصل معنی ہے کیا۔ عربی زبان کے ماہرین کے تشریحات کے مطابق اس رمضان کو رمز سے لیا گیا ہے، اور انہوں نے اس لفظ رمز کا دو معنی ذکر کیا ہے۔ پہلا معنی کیا ہے؟ العین عربی کی کتاب ہے کہ جس کے مصنف خلیل ابن احمد ہیں، انہوں نے اس کے معنی کو اس طرح بیان کیا کہ موسم خزاں میں ہونے والی بارش کو رمضان کہتے ہیں، اور جو سطح زمین سے گرد و غبار اور گندگی کو دھو ڈالتی ہے، اس بنیاد پر اس مہینے کو رمضان کہا گیا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ طریحی مصنف کا نام ہے، انہوں نے اپنی کتاب مجمع البحرین میں، اور دوسرے مصنف احمد بن محمد نے اپنی کتاب مصباح المنیر میں رمضان کو لفظ رمضہ سے اخذ کیا ہے، اور رمضہ کے معنی ان دو مصنفوں نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ رمضہ کہتے کسے ہیں؟ رمضہ گرم اور سلگتی ہوئی ریت اور پتھر کو کہتے ہیں۔ سلگتی ہوئی ریت اور پتھر کو کہتے ہیں جو سورج کی براہ راست تپش سے سلگنے لگتے ہیں، لہذا اس ماہ مبارک کو رمضان کہا گیا ہے، اور یہ مہینہ اپنی خصوصیات کی وجہ سے گناہ اور گمراہیوں کے اسباب کو ختم کر دیتا ہے، اور انسان کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں اس کو یہ ختم کر دیتا ہے، اور انسان کے اخلاق کی اصلاح کے مواقع کو فراہم کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ دو معنی تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ ایک چیز اور بھی ہم اور آپ اور بعض افراد کہتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ رمضان آیا، رمضان گیا، یا رمضان آ رہا ہے۔ تو آیا یہ چیز ہم کو بولنا چاہیے، یہ ہم کو بیان کرنا چاہیے، ہم کو کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ اس کے بارے میں آئیے معصوم سے پوچھتے ہیں کہ معصوم اس کے بارے میں کیا ذکر کرتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں؟ تو معصوم اس کے سلسلے میں تنبیہ کرتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ لا تقولوا ھذا رمضان ولا ذهب رمضان ولا جاء رمضان فإن رمضان اسم من اسماء اللہ عز وجل لا یجیء ولا یذهب۔ معصوم کیا فرماتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں کہ یہ مت کہو یہ رمضان ہے، نہ یہ کہو کہ رمضان گیا، نہ یہ کہو کہ رمضان آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ نہ ہی کبھی آتا ہے نہ ہی کبھی جاتا ہے، لہٰذا اس میں کوئی تبدل اور تغیر نہیں ہو سکتا۔ پھر امام کیا فرماتے ہیں؟ پھر امام فرماتے ہیں کہ بلکہ یہ کہا کرو کہ ماہ رمضان شہر اللہ، یعنی اللہ کا مہینہ۔ تو ناظرین کرام، یہ میں نے آپ کے سامنے دو معنی بیان کیے، اور یہ بیان کیا کہ ہمیں اور آپ کو یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ رمضان آیا یا رمضان گیا یا نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے ناظرین کرام، انہی جملوں کے ساتھ ہم بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ رمضان میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، نیک عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اور زیادہ سے زیادہ استغفار اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔